بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوستوں کی رحمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو لانچ۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قابلیت اور ذہانت سے پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ قائد اعظم کا شمار بھی ایسے ہی رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی قابلیت اور ذہانت سے پاکستان جیسی عظیم الشان ریاست قائم کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم کی ذہانت کے کچھ ایسے ہی واقعات بتائیں گے جن سے آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ دوستو، قائد اعظم جب لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہے تھے تو ان کے ایک ٹیچر پیٹر کو ان سے بہت نفرت تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک لنچ کے دوران پیٹر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا لنچ کر رہا تھا کہ قریب ہی قائد اعظم بھی آ کر بیٹھ گئے اور لنچ کرنا شروع کر دیا۔ اس پروفیسر نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سور اور ایک پرندہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے؟ اس پر قائد اعظم نے جواب دیا، I should fly another table۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں اڑ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ قائد اعظم کے اس جواب سے پیٹر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی۔ اگلے ہی دن پیٹر نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ اگر رستے میں تمہیں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت اور ایک میں دانائی ہو، تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، میں دولت کو اٹھاؤں گا۔ اس پروفیسر نے ہنس کر جواب دیا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دانائی کو اٹھاتا، کیونکہ دانائی دولت سے بڑھ کر نہیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا، انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین میں سوار ہوئے۔ آپ نے اس سفر کے لیے ایک فرسٹ کلاس ڈبہ مختص کروایا۔ شروع میں یہ ڈبہ خالی تھا، لیکن ٹرین چلنے سے پہلے ایک عورت اس ڈبے میں آ کر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ جب ٹرین چلنا شروع ہوئی تو سفر کافی لمبا تھا، اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس عورت نے کہا، تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں مجھے دے دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اس ٹرین کی چین کھینچ دوں گی اور شور مچا کر سب کو یہاں اکٹھا کر لوں گی اور ان سے کہوں گی کہ اس شخص نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم نے اس جواب پر کوئی تاثر نہ دیا اور چپ چاپ اخبار پڑھتے رہے۔ اس لڑکی نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی بات کو دہرایا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا تو اس نے اس کی بازو پکڑی اور پھر سے یہ بات دہرائی۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑکی کو ایسا تاثر دیا کہ وہ کچھ سن نہیں پا رہے اور وہ بالکل بہرے ہیں، اور قائد اعظم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر یہ اشارہ کیا کہ میں بالکل بہرا ہوں، لہٰذا اپنی بات مجھے لکھ کر دو۔ یہ لڑکی بہت غصے میں تھی، لہٰذا اس نے اپنی بات ایک کاغذ پر لکھ دی۔ قائد اعظم نے ٹرین کی ایمرجنسی چین کھینچی اور جب قائد اعظم محمد علی جناح باہر آئے تو انہوں نے ریلوے پولیس کو یہ کاغذ تھمایا اور وہاں سے چل دیے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں نے آج کے بعد سے یہ تہیہ کر لیا کہ میں آج کے بعد پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کی وکالت کے بھی کچھ اصول تھے۔ ایک دفعہ ایک تاجر قائد اعظم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے درخواست کی، جناح آپ میرا مقدمہ لڑیں، اور کہا کہ میں آپ کو ہر قیمت دینے پر تیار ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ میں فیس نہیں لیتا، میں ایک پیشی کے حساب سے پیسے چارج کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ایک پیشی کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں ایک پیشی کے 500 روپے لیتا ہوں، میرے پاس صرف 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے لے لیں اور براہ مہربانی میرا مقدمہ لڑ لیں۔ یہ شخص خاموش رہا، لیکن پھر اس کی منت سماجت کرنے پر قائد اعظم نے یہ مقدمہ لڑا اور اپنی ذہانت اور فراست سے یہ مقدمہ صرف 3 دن میں جیت لیا۔ دوستو، اس حساب سے قائد اعظم کی فیس 1500 روپے بنتی تھی۔ اس شخص نے خوش ہو کر قائد اعظم کو 5000 روپے دینے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری فیس صرف 1500 روپے بنتی ہے اور میں صرف 1500 روپے ہی لوں گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔